میٹنگ کے ختم ہونے پر سب اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ تینوں کینٹین کی بیک سائڈ پر آ گئیں۔ یہ نور گیلانی کون ہیں جن کے لیے میم اتنا کر رہی ہیں؟ آئلہ نے اپنے ذہن میں کب سے گھوم رہا سوال کر ہی ڈالا۔ تم نہیں جانتی ان کو؟ نہیں۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر دونوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے انہیں اس کے اس سوال کی امید نہ ہو۔ مجھے سچ میں نہیں پتا۔ اگر پتا ہوتا تو تم لوگوں سے کیوں پوچھتی؟ اس نے ان کے دیکھنے پر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ سچ میں ان کو نہیں جانتی، جس کا نام نور مصطفیٰ گیلانی ہے۔ ویسے تم کس دنیا میں رہتی آئی ہو جو تم ان کو نہیں جانتی؟ فاریہ کے کہنے پر وہ چڑی۔ اچھا نہیں پتا نا تو مت بتاؤ، اب مجھے بھی نہیں معلوم تو کیا کروں؟ اس کے چڑھنے پر صوفی نے ان کے بارے میں بتایا۔ نور مصطفیٰ گیلانی کی وائف اور گیلانی امپائر کی مالک ہیں۔ دنیا میں جہاں بڑے بڑے بزنس مینز کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے، بلکہ کئی بڑے بڑے بزنس مین ان کے ساتھ بزنس کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس نے ان کا تعارف کروایا۔ تو ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بھی اپنا بزنس ہے۔ نور گیلانی بزنس کے ساتھ ساتھ مختلف NGOs بھی چلاتی ہیں، اور تو اور ان کا بیٹا عاجل ہے یار، کیا بتاؤں، بالکل کسی فلم کے ہیرو کی طرح۔ ٹھہرو میں تمہیں اس کی پک دکھاتی ہوں۔ اس نے گوگل سے سرچ کر کے اسے پک دکھائی۔ گورا رنگ، نیلی آنکھیں، جیسے اپنے اندر پورے سمندر کو سموئے ہوئے ہو، ہلکی ہلکی شیف اور مونچھوں میں تمام تر وجاہت لیے وہ کسی کو بھی زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں کے رنگ نے اٹریکٹ کیا تھا، لیکن پھر اس نے سر جھٹکا۔ او بی بی، اتنی آہیں کیوں بھر رہی ہو؟ وہ شہزادہ ہے اور کسی شہزادی سے ہی شادی کرے گا۔ تم خواہ مخواہ اس کو دیکھ کر آہیں بھرتی جا رہی ہو۔ ہاں تم تو جیلس ہوگی، میں نے تمہارے ہبی کی تعریف جو نہیں کی، اور شادی تو میں اپنے فوجی سے کروں گی۔ فوجیوں سے اس کے لگاؤ کو تو وہ جانتی تھی، وہ دعا گوتی کہ اسے فوجی ہی ملے جو اس کی دوسروں کی سنے بغیر اپنے ہانکنے کی عادت کو تو ختم کروائے۔ میں کیوں جیلس ہوں؟ میرے ہبی جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ ویسے اگر یہ بھی تقریب میں شرکت کرے تو کتنا مزہ آئے گا، میں تو اس کے ساتھ سیلفی بھی لوں گی۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس سے سوچنے کے بجائے اگر تم جو کام میم نے تمہیں دیا ہے دیکھ لو تو میم ہی شاید تمہارے کام سے امپریس ہو کر تمہیں کوئی ٹرافی پکڑا دے۔ تمہیں تو وہ بھی میم نے نہیں دینی۔ انہیں بحث کرتے دیکھا تو اس نے ان دونوں کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ وہ لوگ کینٹین میں بیٹھے برگر سے انصاف کر رہے تھے۔ آج سے مجھے لینے اور چھوڑنے طلحہ آیا کریں گے، صوفیہ نے یاد آنے پر بتایا۔ یعنی دلہے میاں کو نکاح کے بعد ہماری دوست کی قدر ہو گئی، فاریہ نے شوخی سے کہا، جبکہ صوفیہ سنجیدہ ہی رہی۔ ابھی کہاں، ابھی تو ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے، اور یہ جو تم قدر فکر اینڈ آل دیٹ کی بات کر رہی ہو نا، یہ بھی دادی کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں کل رات کھانے کا واقعہ بتایا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے صوفی، دیکھنا ایک دن ان کے دل میں بھی نہ صرف تمہارے لیے محبت ہوگی بلکہ وہ تمہاری قدر بھی کریں گے۔ آہلہ نے اس کی ہمت بندھائی۔ اللہ کرے وہ دن جلدی آئے۔ تینوں نے آمین کہا۔ تو پھر چلو آج تمہارے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن کے پیچھے ہماری دوست کم چڑیل زیادہ فدا ہے۔ فاریہ نے ان کو لمبا کھینچا۔ اس کے ان کہنے پر وہ دونوں ہنسی، لیکن اس کے چڑیل کہنے پر صوفیہ نے پاس پڑی بک اس کے سر میں دے ماری۔ کیوں مجھے مار کر میرے ہونے والے شوہر کو بیوہ کرنا چاہتی ہو؟ اس نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے اپنی زبان کا جوہر دکھایا۔ آہلہ تو بیوہ لفظ پر ہی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ سیریسلی فاری، مرد اور بیوہ؟ وہ پھر ہنسی۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے، اس لیے اپنی بات کو کور کرنے کے لیے بولی، اگر لڑکی بیوہ ہو سکتی ہے تو لڑکا کیوں نہیں؟ ہاں جی، فاریہ دی گریٹ کے لیے تو سب ممکن ہے، اب کہ صوفیہ بولی۔ فاری نے اپنے فرضی کالر اٹھائے۔ وہ تینوں گیٹ کے پاس کھڑی طلحہ کا ویٹ کر رہے تھے۔ انتظار تو وہ بھی شدت سے اس کا کر رہے تھے، لیکن ان دونوں کو تو شاید اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کا انتظار تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ یار صوفی، تمہارا اب بھی تو آ ہی نہیں رہا، فون کر کے پوچھ لو، کہیں کل کی طرح موصوف کو کوئی کام نہ یاد آ گیا ہو، نہیں تو دھوپ میں کھڑے کھڑے میرا رنگ کالا ہو جائے گا۔ فاریہ کو اپنے رنگ کی فکر پڑ گئی، اب کہ وہ بھی پریشان ہوئی۔
انہیں یہاں کھڑے 15 منٹ ہو گئے تھے لیکن وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں مختلف وسوسوں نے ڈیرا جمانا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل اس کی حفاظت کی دعائیں کر رہے تھے۔ 5 منٹ مزید گزرے تھے کہ ایک سیوک اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اس میں سے طلحہ نکلا۔ وہ اس کی طرف بڑھی تو وہ دونوں بھی اس کی تقلید میں بڑھیں۔ وہ اس سے اتنی تاخیر کی وجہ پوچھنے کے لیے لب وا کرنے لگی تھی کہ وہ دونوں اس سے پہلے شروع ہو گئے۔ السلام علیکم جیجو، آئی مین مسٹر طلحہ۔ فاریہ نے آہلہ کے کوہنی مارنے پر جملہ درست کیا۔ وعلیکم السلام، ہم دونوں صوفی کی فرینڈز ہیں، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ چلیں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، انہیں کہہ کر اس نے اسے چلنے کا کہا۔ جی، ان سے مل کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ ویسے جیجو ہے ہینڈسم، فاریہ نے تعریف کی۔ اسے وہ اپنی دوست کے لیے پسند آیا تھا اور وہ دعا گو تھی کہ وہ اس خوبرو کے دل میں اس کی دوست کے لیے مخلص جذبات پیدا ہو جائیں۔ ہاں وہ تو ہیں، آہلہ نے بھی اس کی تائید کی۔ آپ کہاں تھے؟ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی، اتنے برے برے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، اوپر سے آپ کا فون بھی آف تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھی تو ایک انجانی سی اسے خوشی ہوئی۔ میٹنگ تھی، پھر میرا دوست آ گیا شہروز، اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا، ویسے تو کافی دیر ہو گئی وہ ہمارے گھر نہیں آئے۔ شادی پر آئے گا اب۔ اس کی شادی کے ذکر پر وہ شرما کر چپ ہو گئی۔ شیروز طلحہ کا یونیورسٹی کا دوست تھا۔ شیروز تھا تو اس سے 2 سال جونیئر، لیکن ان میں دوستی کمال کی تھی اور وہ اکثر ان کے گھر بھی جاتا تھا، اور طلحہ بھی، اس لیے ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے کہ اسے پیاس لگی۔ اس نے جگ دیکھا تو اس میں پانی ختم تھا۔ آہلہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی تو شیروز اسے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ اس وقت یہاں۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ آہلہ سمجھ گئی کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آہلہ نے اپنے لیے جگ میں پانی ڈالا اور اس کے لیے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ یہ لیں چائے۔ اس نے چائے کا مگ اس کے سامنے کیا۔ اس کی آواز پر شیروز نے سر اٹھایا اور مگ تھاما۔ شکریہ، مجھے اس کی واقعی بہت ضرورت تھی۔ آہلہ کو جانا مناسب نہ لگا، اس لیے وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم بتاؤ، تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ شیروز نے چائے کا سپ لیتے ہوئے آہلہ سے پوچھا، جو اس کے سامنے کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ اچھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے خاموشی رہی۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا تو وہ کچن میں مگ رکھنے چلی گئی۔ صبح ساجد صاحب نے اسے میٹنگ کے لیے کراچی بھیج دیا تھا۔ میٹنگ تو اس دوپہر میں ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ وہاں رکنے کے بجائے واپس آ گیا۔ شیروز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے دیدار سے ایک دن بھی محروم رہ جائے، اس لیے وہ واپس آ گیا، لیکن راستے میں گاڑی کی خرابی کی وجہ سے اسے پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ رات کے کھانے پر اس کے دیدار سے محروم رہ گیا، لیکن اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر اس کی تو گویا مراد بھر آئی تھی، یعنی وہ رب بھی اس کی محبت اور تڑپ کو جانتا تھا، اسی لیے اسے اس کے دیدار سے اس نے محروم نہ ہونے دیا۔ شیروز اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ اوف، میں تو تھک گئی، فاریہ گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھی۔ ہاں، تم نے تو ہل جو چلائے ہیں، صوفیہ نے طنز کیا۔ ہل چلانے سے زیادہ مشقت دہ کام ہے۔ آہلہ اچھی ہے نا، اس کو اتنا آسان کام ملا ہے۔ دوسروں کی طرف ہی دیکھتی رہنا، اپنے کام پر نہ توجہ دینا۔ یہ لو جی، یہ اچھی بات ہے۔ صبح سے میں کبھی مس فائقہ کے پاس تو کبھی مس سمرین کے پاس چکر لگا لگا کر تھک گئی ہوں، اور ان میڈم کو ابھی بھی مجھ سے شکایت ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی تھی، کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا تم نے۔ تم لوگ تو ہر جگہ لڑنا شروع ہو جاتی ہو۔ مس عالی اپنا جملہ درست فرمائیے، میں نہیں، یہ جھگڑتی ہے۔ اس نے فاریہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں، لگا لو مجھ بیچاری پر الزام، تم لوگوں کو تو میں ہی دکھتی ہوں۔ فاریہ کی اداکاری عروج پر تھی۔ یار کوئی کسی پر الزام نہیں لگا رہا، اس لیے اب چپ کرو۔ ان کی لڑائی سے تنگ آ کر آہلہ نے اس سے کہا، تم بھی اسی میسنی کی سائڈ لے رہی ہو۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ،
میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی ہے، اس لیے اب تم دونوں اپنی اپنی زبانوں کو آرام دو۔ بیچاری سارا دن چل چل کر تھک گئی ہوں گے، آئلہ نے صلح انداز میں کہا۔ کافی دیر تک وہ دونوں خاموش رہی تو ان کی چپ اسے اچھی نہ لگے۔ اسے تو اپنی دوستیں ہر وقت بولتی اور شرارتیں کرتی ہی اچھی لگتی تھی، اس لیے اس نے آؤٹنگ کا آئیڈیا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کھانے کی بات پر تو فاریہ ہمیشہ آگے ہوتی ہے، اور جب پیسے بھی کسی اور کے ہوں تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں باہر چلتے ہیں ہوٹلنگ کرنے، اسی بہانے آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور صوفی نکاح کی ٹریٹ بھی دے دے گی۔ کیسا لگا آئیڈیا؟ ہاں گریٹ آلی، اس بات پر میرا دل کر رہا ہے کہ تمہارا منہ چوم لو۔ اس نے اس کی طرف فلینک کی اچھالی۔ اپنی یہ چھچوری حرکتیں بند کرو، فاری نہیں تو منہ توڑ دینا ہے میں نے تمہارا، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا، اس نے مکہ اس کی طرف کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، صوفی نے بھی حامی بھری۔ ان دونوں کے چپ ہوتے صوفی نے بھی حامی بھری۔ آج نہیں تو کل انہیں ٹریٹ دینی تھی تو آج کیوں نہیں؟ ویسے بھی یہ دونوں اس کی بغیر جیب خالی کرائے تو جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ چلو پھر ڈن ہو گیا۔ آئلہ نے کال کر کے ساجد صاحب سے اجازت لے لی تھی۔ صوفیہ نے بھی طلحہ کو میسج کر دیا تھا کہ آج وہ اسے لینے نہ آئے، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہے اور وہ اسے ڈراپ بھی کر دیں گے۔ اس نے اوکے کا رپلائی کیا۔ وہ لوگ انداز ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، کھانا انہوں نے آرڈر کر دیا تھا۔ آئلہ فاریہ کی کسی بات پر ہنس رہی تھی کہ ہنستے ہوئے اس کی اچانک نظر اپنی ٹیبل سے کچھ دور فاصلے پر ایک ٹیبل پر پڑی۔ صوفی فاری، وہ طلحہ بھائی ہے نا؟ اس نے ان دونوں کا دھیان اس ٹیبل کی طرف کروایا۔ ہاں یہ تو طلحہ ہی ہے، دیکھو تو سیاں جی پیچھے پیچھے آ گئے۔ فاریہ نے اسے چھیڑا۔ بکواس بند کرو تم، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ ان کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہم منہ اٹھا کر چلے جائیں؟ اچھا نہیں لگتا۔ فاریہ نے منہ بنایا۔ کچھ نہیں ہوتا علی، وہ ضرور شیری بھائی ہوں گے، طلحہ کے دوست۔ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملواتی ہوں، بہت اچھی نیچر ہے ان کی۔ اب کہ صوفیہ نے کہا۔ یہ تو ہے ہی پاگل، صوفیہ ایسے اچھا نہیں لگتا، اس نے پھر کہا۔ تمہارے اچھے کی تو ایسی کی تیسی، فاریہ نے کہتے ہی اسے پکڑ کے اٹھایا اور زبردستی اس ٹیبل پر لے گئی۔ السلام علیکم، صوفی نے سلام کیا۔ فاریہ اور عالیہ اس کے پیچھے تھے۔ وعلیکم السلام، طلحہ نے چونک کر جواب دیا۔ ان کی موجودگی یہاں اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ ان دونوں نے بھی سلام کیا۔ السلام علیکم شہری بھائی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے۔ سلام کے بعد اس نے ان کے نہ ملنے پر شکوہ کیا۔ وعلیکم السلام چھوٹی، بس ایسے ہی ٹائم نہیں ملا۔ آواز پر عائلہ نے دوسری طرف دیکھا تو وہ شہری تھا۔ وہ الجھی، وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور طلحہ سے اس کا کیا تعلق تھا؟ شہری بھائی، یہ میری دوستیں ہیں عائلہ اور فاریہ۔ وہ سائڈ پر ہوئے۔ اس کے سائڈ پر ہونے سے وہ دونوں اب سامنے تھی۔ عائلہ کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک پیدا ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، اس کی آنکھوں کی چمک کر دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا گئی۔ بیٹھیے آپ لوگ، اس نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ صوفی نے طلحہ کو دیکھا، اس نے نظروں سے اجازت دی تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ شہری نے عائلہ سے پوچھا۔ وہ صوفیہ نے ٹریٹ دی ہے۔ اچھا، آپ لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ طلحہ نے اس کے ڈائریکٹلی اس کے پوچھنے پر اس سے پوچھا۔ فاریہ نے تو شہری کو دیکھا ہوا تھا اس لیے وہ چپ رہے، لیکن صوفی نے چونک کر اس دن صرف اس کی پیٹ ہی دیکھی تھی، اس لیے طلحہ کے سوال پر اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں ہم کزنس ہیں، جواب شہری کی طرف سے آیا تھا۔ او آئی سی، اچھا تو وہ آپ تھے جو اسے چھوڑنے آتے تھے؟ جی وہ میں ہی تھا۔ چلو علی، تم سے تو رشتہ داری نکل آئی۔ اس نے صرف کہا۔ تم لوگوں نے کچھ آرڈر کیا یا پھر ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی؟ آرڈر کیا تھا، پھر آپ لوگوں کی طرف علی کی نظر پڑی تو ہم لوگ یہاں آ گئے، صوفی نے طلحہ کو جواب دیا۔ یہ بھی ہمیں دیکھتی ہے، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، لیکن طلحہ اس کی سرگوشی کو سن چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک اور بار بار اس کی طرف اس کا دیکھنا بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اس سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتا ویٹر کو آواز دی۔ یس سر، ہاؤ آئی کین یو ہیلپ یو؟ ویٹر مؤدبانہ انداز میں کہا۔
انہوں نے آپ کو جو کھانے کا آرڈر دیا تھا وہ اس ٹیبل پر سرو کر دیں۔ یس سر، کھانا ان کے ٹیبل پر سرو کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد بل کی پیمنٹ طلحہ نے کی، جس پر صوفیہ نے انکار بھی کیا کہ جب اس نے اپنے فرینڈس کو ٹریٹ دی ہے تو بل بھی اسے ہی پے کرنا چاہیے، لیکن طلحہ نے اس کی ایک نہ مانی اور خود ہی پیمنٹ کی۔ چلو، وہ لوگ پارکنگ میں کھڑے تھے کہ شیری نے طلحہ سے مل کر آہلہ کو کہا۔ وہ بھی ان سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں کہ صوفیہ تمہاری دوست ہے؟ اس نے سگنل پر گاڑی روکی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فضول سوال کر رہا ہے، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے اس نے فضول سوال بھی کر دیا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ طلحہ بھائی آپ کے دوست ہوں گے۔ سگنل کھل چکا تھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ طلحہ بتا رہا تھا کہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں اس کی دادو دونوں کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ پتہ نہیں، صوفیہ نے تو نہیں بتایا اس بارے میں کچھ۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں اسے علم نہ ہو، شیری نے اندازہ لگایا۔ ہو سکتا ہے، کسے بھی یہی لگا۔ گھر پہنچ کر گاڑی پارک کر کے شیری لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ وہ لان کراس کرتی لاؤنج میں آ گئی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ شکیلہ خالہ کی مدد کرانے کا تھا، اس لیے وہ بے دھیانی میں سیڑھیاں چڑھتی مروہ سے ٹکرا گئی۔ مروہ جو پہلے ہی سے شیری کے ساتھ آتا دیکھ کر کڑ رہی تھی، اس کے ٹکرانے پر پھٹ پڑی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا، جو یوں جاہلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہی ہو؟ سوری، وہ میں جلدی میں تھی اس لیے ٹکرا گئے۔ جلدی میں تھی، ظاہر ہے باہر دوسروں کے ساتھ سیر سپاٹے کرتی پھرو گی تو ایسے ہی ہوگا نا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب نہ سمجھنے کی ایکٹنگ شروع۔ ایکٹنگ کرنے میں تو تم ماہر ہو۔ میں ایکٹنگ نہیں کر رہی، اور نہ مجھے کرنے کی عادت ہے، یہ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ آئلہ نے اسے پچھلے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اب تم مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ اپنی اوقات لگتا ہے بھول گئی ہو، جو یوں زبان درازی کر رہی ہو۔ شاید بھول گئی ہو کہ تم منحوس ہو۔ کیا اوقات ہے میری؟ ہاں، اس گھر کی فرد ہوں میں۔ اوقات تو آپ کو نہیں معلوم اپنے۔ آپ بھول رہی ہیں مروہ آپی کہ یہ آپ کا نہیں بلکہ میرے بابا اور چاچو کا گھر ہے۔ آئلہ نے اعتماد سے اس کی اوقات دکھائی۔ ہوتی کون ہے جو اسے باتیں سنائے؟ وہ اعتماد سے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ اعتماد اس کی دوستوں کا بخشا ہوا تھا۔ مروہ کا چہرہ اپنی توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا، پھر بھی وہ اسے دھمکی دینے سے باز نہ آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ شہری سے دور رہنا تم۔ سیریس نہیں لی میری بات؟ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اس کی دھمکی پر آئلہ سر جھٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ مروہ تن فن کرتی شمع بیگم اور رفعت بیگم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسے غصے میں دیکھا تو اس سے وجہ پوچھی۔ وجہ کیا ہونی ہے؟ ایک ہی تو مصیبت ہے اس گھر میں، مروہ نے نخوت سے کہا۔ تم آئلہ کی بات کر رہی ہو؟ جی ممانی، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ اسکول سے چھٹی تو 2 بجے ہو جاتی ہے، اور یہ میڈم ابھی گھر آ رہی ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ سیر سپاٹے کر کے آئی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے میری اوقات بتانے لگی۔ مروہ نے رونی صورت بنائی۔ اس منحوس کو تو ساجد صاحب کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں پاتی، تو اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا۔ کرتی ہوں میں آج اسے سیٹ، زیادہ ہی پرزے نکال لیے ہیں اس نے، انہوں نے غصے اور نفرت سے کہا۔ اس دوران شمع بیگم خاموش بیٹھی اپنی ہی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ رفعت بیگم کسی کام سے باہر گئیں تو مروہ شاطرانہ مسکرائی۔ تیلی لگانے کا کام تو وہ کر چکی تھی، اب دیکھنا تھا کہ آگ کب لگتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں امی؟ کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے، لیکن میں تمہیں بھی جانتی ہوں، اولاد ہو تم میری، رگ رگ سے واقف ہوں میں تمہارے، اور یہ بات بھی جانتی ہوں کہ ضرور تم نے ہی پہلے کچھ ایسا کیا ہوگا جو اس نے تمہیں اس طرح جواب دیا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ارے میری پیاری امی، آپ تو بہت سمجھدار ہو گئی ہیں، انہوں نے اسے حق کیا۔ پرے ہٹو، انہوں نے مروہ کو دور کیا۔ یہ لے ہو گئی دور۔ مروہ خفگی سے بیگ سے ہی اتر گئی۔ ادھر آ میری دھی، انہوں نے اسے پاس بلایا اور پیار کرنے لگے۔ ایک یہی تو کل جہاں تھی ان کا، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ کچھ والدین اپنے اولاد کی غلطی پر اسے روکنے کے بجائے، صحیح راستے پر لانے کے بجائے چھپا کر انہیں فروغ دیتے ہیں۔ ان کی ہر جائز ناجائز بات یا خواہش کو پورا کر کے
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن والدین یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بے جا لاڈ پیار ان کی زندگی کو خراب کر دے گا۔ اور شاید یہی کام شمع بیگم کر رہے تھے، اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ ارے بیٹی، آج تم لیٹ آئی ہو، میں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا شکیلہ خالہ اس کے لیے پریشان تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس طرح تو کبھی چچی اور پپو بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہوئی تھی، جس سے ان کا خون کا رشتہ تھا۔ آئلہ نے نمی چھپائی۔ ان کی پریشانی پر وہ خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہوئی۔ جی خالہ، وہ میری دوست ہے نا صوفیہ، اسکول میں، اس نے اپنے نکاح کی ٹریٹ دی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا تو بیٹا تم آرام کرتی؟ خالہ تھوڑا سا کام کروا کر پھر آرام کروں گی، آئلہ نے آٹا گوندنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا۔ خالہ کے ساتھ سبزی بنا کر اس نے وقت دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں چلی آئی، اور کچھ کرنے کا تھا نہیں، اس لیے اس نے ان دونوں کو کانفرنس کال کی۔ اوئے، تمہیں 1 گھنٹے میں ہی ہماری یاد ستانے لگی؟ اس کے سلام پر سپیکر سے فاریہ کی شوق آواز ابھری۔ تمہاری خوش فہمی۔ وہ کیا کہتے ہیں صوفی، بندہ کیا پال لے، لیکن اس طرح کا کچھ ہے نا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بندہ کتا پال لے لیکن خوش فہمی نہ پالے۔ اب کی بار صوفی کی آواز ابھری۔ یعنی تم ہمیں یاد نہیں کر رہی تھی نا، لیکن تمہیں نہیں، صوفیہ کو۔ آئلہ نے اسے تنگ کیا۔ وہ اس کی پہلی بات پر مسکرائی، لیکن بات کے مکمل ہونے پر اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسی سے بات کرو جس کی تمہیں یاد آ رہی تھی۔ فون بند کر رہی ہوں میں۔ اسپیکر سے اس کی ناراض بھری آواز ابھری۔ ارے میری منو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس کی ناراضگی سے فون بند کرنے کی بات پر آئلہ نے فوراً کہا، مبادا وہ اپنے کہے پر عمل ہی نہ کر ڈالے۔ ان کی گفتگو پر دوسری طرف صوفی ہنس رہی تھی، لیکن میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہی۔ اچھا یار، سوری، میری پیاری سی سہیلی نہیں ہو۔ اس طرح اسے مناتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ پھر کہیں جا کر اس کے ترلے منتیں کرنے پر وہ مانی، لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ تھی کہ وہ کل اپنے پیسوں سے اسے 2 برگر کھلائے گی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ فون بند کر کے بھی وہ ان کی باتوں کو سوچ کر خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اسے اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہی مر جائے تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں، اور اسی احساس سے غیر بھی اپنوں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ شکیلہ خانہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے وقت دیکھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب سے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے وقت کا احساس نہ ہوا۔ آئلہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے لیے چاول نکال رہی تھی کہ چچی کے سوال پر اس کا لمحہ بھر کو ہاتھ رکا۔ مروہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ کر گئی تھی، جواب اس کے بجائے ساجد صاحب کی طرف سے آیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو اس کو ان کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ساجد صاحب؟ جوان بیٹی کو آپ نے پہلے کیا کم چھوٹ دی ہے جو اب یہ سیر سپاٹے پر بھی جائے گی؟ حالات تو آپ جانتے ہیں آج کل کے۔ جوان لڑکی ہے، کل کلا کو کچھ ہو گیا تو جواب تو اس معاشرے کو ہمیں دینا ہوگا۔ جی بھائی، بابی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میری بچی بھی تو پڑھی لکھی ہے، لیکن اس نے تو جاب کرنے کی خواہش نہیں کی۔ پھر آئلہ کو کیا ضرورت ہے جاب کے چونچلے کرنے کی، جب ہر چیز تو آپ اسے مہیا کر دیتے ہیں؟ شمع بیگم نے بھی آگ کو بھڑکانے کا کام کیا۔ جس سوسائٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہاں پر آپ جانتی ہیں کہ گھومنا پھرنا سب عام سی بات ہے، اور پھر وہ تو کبھی گئے ہی نہیں گھومنے۔ آج اس کا دوستوں کے ساتھ پلان بنا تو وہ مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی، اور پھر مروہ بھی تو مری گئی تھی گھومنے، تب تو آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ بھائی صاحب، آپ میری بیٹی کو اس سے ملا رہے ہیں، انہوں نے غصے سے کہا۔ نہیں شمع، میں کسی کو کسی سے نہیں ملا رہا۔ اگر مروہ مجھے عزیز ہے تو مجھے اپنے بھائی کی آخری نشانی بھی دل و جان سے عزیز ہے، اب کے ساجد صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ اپنی اتنی ذلت پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ضبط کے باوجود بے مول ہو گیا تھا، اور یہ آنسو شیری کے دل پر گرا تھا۔ ماما پوچھو، آپ لوگ یہ کیسی جھائلوں والی بات کر رہی ہیں؟ آئلہ میرے ساتھ تھے، جس دوست نے اس کو نکاح کی ٹریٹ دی تھی وہ میرے دوست طلحہ، آپ جانتے تو ہیں اسے، اس کی منقوا ہے۔ اتفاقاً میں اور طلحہ بھی اسی ریسٹورنٹ میں تھے، اس لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے۔
شیروز نے وضاحت دی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی عائلہ کو غلط سمجھے۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ اب اس بارے میں اس گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ ساجد صاحب حتمی لہجے میں کہہ کر کرسی سے اٹھ گیا۔ مروہ، شمع بیگم اور رفعت بیگم اب خونخوار نظروں سے عائلہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائلہ بھی ان کے اٹھنے پر جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کب سے آنسوؤں پر باندھا گیا ضبط ان کے سامنے ٹوٹ جائے۔ وہ ان کے سامنے رو کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کمرے میں آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد شیروز کا بھی ایک دم کھانے سے دل چاٹ ہو گیا۔ وہ ایک افسوس بھری نظر ان سب پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ مروہ اپنے پلان کی ناکامی پر کلس کر رہ گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟